افغان طالبان کی طرف سے بلسٹک میزائل کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور چمن گیٹ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر IED لگایا گیا ہے، جیسے کہ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی پتلونیں لٹکا دی ہیں۔ جو ہے MQ9 وہ بھی افغانستان کی فضاؤں پہ پرواز کرتے ہوئے نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور اب پھر افغان طالبان نے پاکستان کے اوپر آج صبح 3 مقامات کے اوپر حملے کیے۔ بہت ہی سخت قسم کی لڑائی کی اطلاعات آ رہی ہیں، کتنے ٹینک تباہ کیے گئے، کتنے بندوں کو پکڑا گیا۔ اس وقت افغانستان کے اندر کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور اس وقت جو ہمارا بارڈر ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر باب دوست، اس کو اڑا دیا گیا ہے اپنی سائڈ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان ٹریڈ نہیں چاہتے۔ اس وقت افغانستان کے اندر مکمل طور پہ بھارت کا کنٹرول نظر آ رہا ہے، اور ان کی فلسفی اور ان کی حکمت عملی چل رہی ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو میں تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کے اوپر بھارت نے افغانستان کی سائڈ سے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ 78 سال سے کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ بھارت اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جس دن اس کی معیشت ٹھیک ہو گئی وہ افغانستان کے اندر کسی بھی طاقت کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر بہت بڑا اور خطرناک حملہ کرے گا، اور وہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ طالبان بھارت کے ساتھ مل کے ایک مخصوص بیانیہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کو پاکستان کی عوام، سیاستدانوں اور دیگر طبقوں کے ساتھ الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی ہمدردی حاصل کرنے اور مخصوص طبقے کو الزام ٹھہرانے کے حوالے سے یہ جو بیانیہ ہے یہ بھارت کا پرانا بیانیہ ہے، جس میں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کی فوج جو ہے کس طریقے سے ملک کے اوپر قابض ہے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس فوج کو شکست دینے میں دہائیوں سے ناکام ہو رہے ہیں، اور اب ان کے پاس سوائے بیانیہ بنانے کے اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی اپنا حساب کتاب بنا لیا ہے۔ کراچی پورٹ کے اوپر افغان ٹریڈرز کو دیوالیہ کرنے کا لگتا یہ ہے کہ منصوبہ بن چکا ہے، اور ان کے سامان کو لوڈ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ 2000 کنٹینر اس وقت تورخم اور سپن بولدنگ کے مقام پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ 800 کنٹینر اس وقت کراچی پورٹ کے اوپر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ملینز آف ڈالرز کے فائنز اور ٹیکسز جو ہے جب افغان ٹریڈرز کو لگیں گے تو ان کے دیوالیہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کنٹینرز کے اندر پیرشیبل آئٹمز ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، جن کی ایک میعاد ہوتی ہے، اور اس میعاد کے بعد یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے تجارت کے حوالے سے وہ بہت ہی خراب ہو چکی ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی کے لیے ایک پورا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ سراج الدین حقانی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جس کے اندر وہ افغان وزیر خارجہ متقی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو وہاں پہ قطر میں بیٹھے اپنی بچیوں کو وہاں پہ پڑھا رہے تھے، خود یہ قونصلیٹ کے اندر پاکستان کے اندر پناہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج یہ جو لوگ شہید ہیں ان کا حق کھا رہے ہیں۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ قندھاری اور حقانی گروپ کے اندر بھی جو لڑائی ہے وہ بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ طالبان رجیم کو کسی صورت بھی افغانستان کے اندر سپورٹ نہیں کرے گا۔ بہت ہی کیلکولیٹڈ اور پریسائز اپروچ اس حوالے سے لی گئی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان کی سرزمین سے جو بھی حملہ پاکستان کے اوپر ہوگا اس کا سوئفٹ رسپانس دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صبح جب حملہ ہوا ہے تو پاکستان نے قندھار سے لے کے خوست تک ہر جگہ پہ حملے کیے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایئر سٹرائکس کی بھی اطلاعات ہے۔ اب پاکستان نے افغان طالبان سے مطالبہ کیا کیا ہے، یہ ایک اہم چیز ہے۔ اس کے اندر ایک انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایکٹ ریسپونسبلی کریں، دوسرا اپنے وعدوں کو پورا کریں، تیسرا دہشت گردی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، ادروائز ہماری نظر میں کوئی بھی انٹرنیشنل جو بارڈر ہے وہ نہیں ہے، اور ہم جہاں سے بھی ہمارے اوپر اٹیک ہوگا ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چمن اور سپین بولدک والی سائڈ کے اوپر
ایک پورا حصہ باب دوستی کا اڑا دیا گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے، اور چمن گیٹ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر IED لگایا گیا ہے۔ 15 لوگوں کے وہاں پہ شہید اور جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ان کا قدم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تجارت بھی نہیں چاہتے۔ تو جی بسم اللہ آپ کریں بھارت کے ساتھ تجارت، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے کے اندر ماس ایکسوڈس یعنی بڑے پیمانے پہ وہاں پہ ہجرت ہو رہی ہے، لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور پاکستان نے کئی ٹینکس بھی ان کے کیپچر کر لیے ہیں۔ اسپین بولدک کے اندر ہیوی ویپنز جو ہیں وہ پلیس کیے جا رہے ہیں۔ 6 مقامات کے اوپر پاکستان کی طرف سے شدید جواب دیا گیا ہے۔ قندھار کے اندر ساری رات دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اب جو کہ آسمان سے گرا ہے اس وقت کھجور کے اندر اٹکا ہوا ہے، اور ان کے پاس پوری دنیا کے اندر سفارتکاری اور دوستی کے لیے صرف اور صرف افغان طالبان بچے ہیں۔ نہ ایشیا میں کوئی ان کو منہ لگانے کے لیے تیار، نہ مڈل ایسٹ میں ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار، اور نہ ہی یورپ اور امریکہ کے اندر ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے اس وقت تیار ہے۔ ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی طرف سے بیلسٹک میزائل کا استعمال بھی کیا گیا ہے، اور یہ جو میزائل ہیں یہ 8K-14 اور 9M21F اور 9K-72 ایلبرس میزائل ہیں۔ یہ وہ میزائل ہیں جو کہ سوویت یونین اپنے دور کے اندر چھوڑ گیا تھا، اور ان کو اب طالبان نے ریپیئر کر کے قابل استعمال بنا لیا ہے۔ ایک جو فوٹیجز ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق 2 میزائل وہاں سے فائر کیے گئے ہیں پاکستان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرم کے مقام پہ جو پوسٹ ہے وہاں پہ بہت زیادہ لڑائی جاری تھی۔ خوست کے مقام پہ حملے کیے گئے، اور یہ حملے کل شام 7 بجے سے بھی مبینہ طور پہ شروع ہو چکے تھے، اور ہر طرح کا اسلحہ اس کے اندر استعمال کیا گیا، اور رات گئے جو ہے اس کے اندر حملہ آور جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے رہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی ڈرون جو ہے MQ-9 وہ بھی افغانستان کی فضاؤں پہ پرواز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاید یہ ڈرون پاکستان کی ایئر اسپیس کو استعمال کر کے اس طرف آئے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان جو بستی ہیں وہ خالی کرا دی گئی ہیں کراچی کے اندر، اور بڑے پیمانے پہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو اکٹھا کر کے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ حقانی نیٹ ورک کی طرف سے بھی کچھ معاملات سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ حافظ گل بہادر اور جو دیگر ہیں وہ حقانی نیٹ ورک کے بہت کلوز ہیں۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان سے کیا چاہتا ہے اور وہ قندھاری گروپ سے کیا چاہتا ہے، اور وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں واضح حکمت عملی چند دن کے اندر آنے والی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر بھی ایک وبال مچا ہوا ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی غریب اچھوت دلت جو ہے وہ پڑھ لکھ کے آ جائے تو اس کو خودکشی پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، اور پورن کمار کے نام سے ایک IPS افسر نے وہاں پہ چندی گڑھ کے اندر ترقی اور پوسٹنگ کے معاملات کے اوپر خودکشی کر لی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکا حق پہ 5 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی وہاں پہ بھارت کی عسکری قیادت جو اشتعال انگیزی پھیلا رہی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف بہار کے الیکشن میں مقاصد حاصل کرنا ہے۔ اور اب بھارت جو کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل معذور ہو چکا ہے، اس نے افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کے اوپر ایک پورا محاذ کھول دیا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت ہی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں۔ پاکستان نے چین کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے کسی بھی مفاد کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا، اور افغان عوام کو افغان طالبان سے نجات دلانے کے لیے جو نسخہ ہے پاکستان کے پاس اس پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ بہت جلد ٹرمپ کی انٹری آپ کو اس میں نظر آنے والی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اور امریکہ مل کے افغانستان کے اندر ایک نئی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔